علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا اسکائی ٹریڈنگ چینل. میں آپ کا دوست ہوسٹ میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویکلی انالیسس لے کر. تو لیٹ اسٹارٹ دا انالیسس. ویکلی پہ پہلے جاتے ہیں ٹائم فریم میں. دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھو ویکلی میں اگر ہم جائیں تو ویکلی ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہی ہے. یہ ایک سوئنگ ہائی ہے اور یہ ایک سوئنگ لو، اور ان دونوں کے درمیان مارکیٹ کافی ٹائم سے موو کر رہی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا لیول نہیں بنا ہوا جس پہ ہم کہیں کہ اس نے بریک اسٹرکچر اپ سائڈ کیا ہے یا ڈاؤن سائڈ کیا ہے. تو یہ ایف سی دو ایریا سوئنگ لو اور سوئنگ ہائی کے درمیان سے موو کر رہی ہے، جو کہ ایک رینج کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو ویکلی میں دیکھیں گے تو ویکلی میں ہمیں کوئی خاص موومنٹ کا ایکسپیکٹیشنس نہیں نظر آ رہی، لیکن جو اس نے یہ بولش انگلفنگ کی تھی اس کے بعد پھر ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ پاسبلی اس کی اپ سائڈ کی موومنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اگر اس ہائی کو یعنی کہ ڈیلی میں یہ ہائی اگر بریک ہو جاتا ہے تو یہ اپ سائڈ یہاں تک جا سکتی ہے. ویکلی میں ڈیلی میں اگر ہم آتے ہیں تو ڈیلی میں ہمارے پاس سینیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ مارکیٹ نے ویوز لگائی تھی کچھ اس طرح سے کہ ایک ریٹریسمنٹ میں ایک لو بنانے کے بعد ایک ہائی پھر ایک لو کریٹ کیا، پھر ہائی پھر ایک لو کریٹ کیا، اور پھر اس کے اوپر کلوزنگ ہوئی. تو اس کا مطلب اس کی بلش ویوز تھی جس میں اس نے اس لو کا ٹیسٹ کیا اور پھر اس لو کا ٹیسٹ کیا. اس لو کے نیچے سویپ نہیں کیا. اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد یعنی کہ اس لو کے سوئنگ لو کو سویپ نہیں سویپ کیا اور اس لو کا ٹیسٹ کیا. کینڈل اس سائڈ کلوز کی تو یہ ایریا ہمارے پاس بائی کا تھا، جدھر سے دوبارہ مارکیٹ میں اس طرف ٹیپ کیا اور جس سے اپ سائڈ کی موومنٹ دے رہی ہے. تو ڈیلی میں ہمارے پاس جو لیکوڈیٹی کا ایریا ہے وہ اس ہائی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ ٹرپل ٹاپ بن چکا ہے اس ٹائم. تو یہ ایریا جو ہے ہمارے پاس لیکوڈیٹی کا زون ہے، اور مارکیٹ یہاں سے لیکوڈیٹی لے کے سیل ہو سکتی ہے ڈیلی میں. اگر مارکیٹ اس طرح جاتی ہے اور اس کے اوپر کلوزنگ نہیں کرتی، سویپ کرتی ہے، تو یہاں سے جو موومنٹ ہوگی پھر آپ وہ موومنٹ اس کو یہاں تک ایکسپیکٹ کریں گے، جو کہ 31 22 31 18 کا ایریا ہے. یہاں تک آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں گے، کیونکہ مارکیٹ نے یہ دو لیولس آلریڈی ٹیپ کر لیا. تو ہمارے پاس اس کے پاس مارکیٹ کے پاس اب یہاں پہ کوئی بائی کی سپورٹ اچھی موجود نہیں رہے گی. تو یہ ایریا ہی بائی کے لیے مارکیٹ کے پاس اویلیبل ہوگا. تو ڈیلی میں تو ہمارے پاس فی الوقت کے لیے یہی سینیریو ہے کہ یہ اوپر کی لیکوڈیٹی سویپ کرے اور ان سائڈ کلوزنگ کر کے دوبارہ اپنا سیل سائڈ کی طرف موومنٹ دیں. ٹھیک. اب اگر ہم اس کو فی الوقت کے لیے دیکھیں تو فی الوقت یہ جو اوپر کی اس کی لیکوڈیٹی تھی اس ٹاپ کی اس میں دی ہے. اگر مارکیٹ دوسری کینڈل کل کی کینڈل یعنی بڑی امپورٹنٹ ہے، کل منڈے کی کینڈل اگر مارکیٹ اس کی اپ سائڈ موو کرتی ہے اور اس کے اپ سائڈ کلوز کرتی ہے ایسے، تو پھر نیکسٹ ڈے میں یہیں سے اس کو بائی کریں گے اور اس کا ٹارگیٹ یہاں تک رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کل کے دن میں اس کی کلوزنگ کینڈل کے نیچے ہوتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ اسی ٹاپ سے دوبارہ سیل ہوگی اور پھر وہ اپنا سیل ٹرینڈ کنٹینیو کرتے ہوئے ان ایریاز تک آ سکتی ہے. تو یہ ڈیلی کے حساب سے یہ لیول بنتا ہے. اب یہ کل کے دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل مارکیٹ اس سوئنگ ہائی کے پاس کیا کرتی ہے. لیٹس موو آن ٹو 4 آورس. 4 آورس کی کینڈل اگر ہم دیکھیں 4 آورس میں مارکیٹ نے یہ ایک ایریا جو ہے وہ بریک کیا تھا جو کہ سوئنگ ہائی تھا. ٹھیک ہے. اس کو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ نے یہ ایک سیل سائڈ کی موومنٹ دی اس طرح سے. ٹھیک ہے. ریٹریسمنٹ لی. پھر اس کے بعد اس نے یہ سوئنگ لوز بناتے ہوئے سوئنگ ہائیز بناتے ہوئے نیچے آئی. یہاں سے اس نے اپنے اس ڈیمانڈ کے لیول کا ٹیسٹ کیا اور یہاں سے ایک اپ سائڈ کی موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے. اب چونکہ اس نے ایک نیئرسٹ سوئنگ ہائی کو جو ہے وہ اپ سائڈ بریک کر دیا ہے، تو ہمارے پاس جو ویو ہے وہ بلش ہی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس سے اوپر سے لیکوڈیٹی بھی لی ہے. اب یہ سوئنگ ہائی کا ایریا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈبل ٹاپ بھی بنا تھا برابر میں. یہاں اس کو اس نے اپ سائڈ ایک اچھی مومنٹم کینڈل ہے، تھوڑی سی ریجیکشن شو کر رہی ہے لیکن اس نے بریک کر دیا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ یہ ہے کہ مارکیٹ اگر اس طرح اپ سائڈ موو کرے اس کو نیکسٹ ڈے ایسے، تو یہاں سے اس کو اسی ایریا سے ہم بائی کر سکتے ہیں یہاں تک کے لیے. ٹھیک ہے. 34 کے لیے. اور اگر مارکیٹ جو ہے وہ
یہ نہیں کرتی اور اس کو انسائڈ کلوز کرتی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ فردر یہاں تک کے چانسز ہے کہ مارکیٹ ادھر آئے اور ادھر سے ہمیں بائی کی موومنٹ دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس زون کو مارک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریٹریسمنٹ بنی تھی اس کی، میں آپ کو اگر دکھاؤں تو وہ کچھ اس طرح سے کہ یہاں سے اس نے ایک ریٹریسمنٹ لی تھی اور اس کے بعد اس نے یہ ہائی لگایا، تو یہ جو زون ہے اگر ہم اس زون کو مارک کریں H4 کے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ H4 کے یہ جو ٹاپ کا ایریا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایریا بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ اس کو اگر ہم H1 میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا سینیریو بنے، جی بالکل ٹھیک ہے، H1 میں بھی یہ سیم اس نے جو ہے سینیریو بنایا ہوا ہے کہ H1 میں دیکھیے اسی طرح سوئنگ لوز بناتے ہوئے آ رہی تھی اور اس ہائی کے اوپر بریک آؤٹ کیا، بریک آؤٹ کرنے کے بعد اب اس ہائی کی لیکوڈیٹی لی ہے اس نے، اور مارکیٹ کو اگر اپ سائڈ جانا ہے تو اس سوئنگ لو کے نیچے جو بھی لیکوڈیٹی ایریا ہے جو کہ ہمارے پاس یہ بیسٹ ایریا بن رہا ہے، یہاں سے ہمیں ایک اپ سائڈ کی موومنٹ مل سکتی ہے بہت اچھی۔ اس کا پہلا ٹارگیٹ H1 میں 60-80 رہے گا۔ اس کے درمیان میں ہمارے پاس اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہمارے پاس سوئنگ لو کے نیچے ایک اور لیکوڈیٹی ایریا بھی موجود ہے جو کہ 42 اور 39 کے قریب کا ایریا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک فیئر ویلیو گیپ ہے۔ اگر میں اس کو آپ کو تھوڑا زوم ان کروں تو یہ ایک بلش موومنٹ میں اس لاسٹ اسٹرکچر کے بریک کے بعد یہ ایک فیئر ویلیو گیپ بنایا تھا اور اس کے بعد مارکیٹ نے ایک ایکسٹرنل اسٹرکچر بھی بریک کیا، تو یہ فیئر ویلی گیپ اگر مارکیٹ ٹیپ کرتی ہے اور ادھر سے ریجیکشن لیتی ہے تو یہاں سے بھی اپ سائڈ کی موومنٹ دے سکتی ہے، لیکن اگر آتے ہوئے مارکیٹ اوپر سے پہلے ریجیکشن لیتی ہے تو پھر اس کی جو ویو ہوگی وہ آپ کی اس لیول تک ہی جا سکے گی جو کہ یہ ایک سپورٹ کا ایریا ہے، ادھر سے ریجیکشن لے گی، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ریجیکشن لینے کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس جو زون ہے وہ یہ والا جو کہ ہمارے 30 سے لے کر 24 کا زون ہے، اس زون میں ٹیپ کرے اور یہاں سے اپ سائڈ کی موومنٹ دے، تو یہ ہمارے پاس سینیریو ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ لو بریک ہوتا ہے، یہ والا لو، پھر مارکیٹ کو نیچے گرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لو جو ہے یہ امپورٹنٹ لو ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ ڈیلی کی ٹائم فریم کے لوئسٹ پوائنٹ تک جا سکتی ہے جو کہ 3246 کا ایریا ہے، اور اس کو بریک کرے گی تو مزید نیچے جا سکتی ہے۔ فی الوقت ہمارے پاس یہ سینیریو ہے H1 کے حساب سے، ہم یہاں پہ بائی سائڈ کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کلوزنگ ہماری جو ہے مسٹ ہے، اس ہائی کو جو 3365 والا جو ہمارا ایریا ہے اس کے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ مسٹ ہے، تاکہ جس کی وجہ سے مارکیٹ اپ سائڈ کی موومنٹ ایک کیری کر سکے گی آگے تک۔ تو فی الوقت کے لیے یہی کچھ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اچھی ٹریڈنگ کریں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔